بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، کاروان اردو کے حوالے سے ہم نے اپنا سبق وطن کا سجیلا جوان پڑھا، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس سبق کو بہت اچھے طریقے سے ذہن نشین کر چکے ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وطن کا سجیلا جوان ہم نے میجر شبیر شریف شہید کے متعلق پڑھا تھا، جن کو نشان حیدر کے بڑے فوجی اعزاز سے نوازا گیا۔ تو آج ہم اس سبق کی مشق حل کرتے ہیں۔ جی، اپنی مشق کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ جی، سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ ہمارے پاس سوال نمبر 1 ہے کہ میجر شبیر شریف شہید کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جی، اس کا جواب میجر شبیر شہید 28 اپریل سن 1943 کو کنجا میں میجر محمد شریف کے ہاں پیدا ہوئے۔ جی، اسی سلسلے میں ہمارا دوسرا سوال ہے کہ میجر شبیر بچپن سے فوج میں جانے کے آرزومند کیوں تھے؟ یعنی فوج میں جانے کی انہیں کیوں خواہش تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ ان کے والد فوج میں تھے، اس لیے انہیں بھی اسی شعبے میں جانے کا شوق تھا۔ یعنی والد صاحب کے فوج میں ہونے کی وجہ سے ان کا بھی دل چاہتا تھا کہ میں فوج کے شعبے میں ہی کام کروں۔ جی، نمبر 3 ہے کہ میجر شبیر کی والدہ کو ان کی شہادت کے وقت ان کے بچپن کے کس واقعے کی یاد آئی اور کیوں؟ جی، اس کا مختصراً ہم جواب جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ میجر شبیر کی والدہ کو یاد آیا کہ بچپن میں اکثر کھیل کے دوران شبیر کپڑے میلے کر کے گھر لوٹتا، ماں کے پوچھنے پر مسکرا کر جواب دیتا کہ بس ذرا لڑائی ہو گئی تھی۔ ماں اس کے کپڑے بدلوا دیتی، مگر آج شبیر جس لڑائی میں قمیض خون سے تر کر کے لوٹا تھا وہ بدلی نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ شہید کو پہنے ہوئے کپڑوں میں ہی دفنایا جاتا ہے۔ جی، نمبر 4 سوال ہے ہمارے پاس کہ میجر شبیر کی شہادت کے واقعے کو اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ تو ہم مختصر طور پہ اپنے الفاظ میں یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ دشمن نے جھانگر کی چوکی کو پاک فوج کے قبضے میں دیکھ کر دیوانہ وار حملے شروع کر دیے، اور یہ دیکھ کر شبیر نے توپچی کی جگہ خود سنبھال کر دشمن کے کئی ٹینک تباہ کیے۔ اسی دوران دشمن کا ایک گولہ ان کے سینے پر لگا اور انہیں شہادت کا مرتبہ مل گیا۔ تو اس طرح مختصراً ان کی شہادت کا جو واقعہ ہے اس کو ہم نے لکھا۔ جی، نمبر 5 سوال ہے کہ ماں کو اپنے شہید بیٹے کے چہرے پر کون سی تحریر لکھی دکھائی دی؟ جی، جواب اس کا یہ ہوگا کہ ماں کو بیٹے کے خاموش چہرے پر یہ تحریر لکھی دکھائی دی، کیوں ماں اب تو خوش ہونا، ارے مسکراؤ تم شہید کی ماں ہو۔ تو اس طرح سوال نمبر 1 ہمارا مکمل ہوتا ہے۔ ہمارے پاس سوال نمبر 2 ہے کہ سبق میں دیے گئے کوئی سے 5 نئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ یعنی آپ سے کیا کہا گیا ہے کہ سبق میں سے کوئی سے نئے 5 الفاظ منتخب کریں اور ان کو اپنے جملوں میں بھی استعمال کریں۔ تو اس طرح ہم نے جو ہے وہ سبق میں سے 5 الفاظ منتخب کیے اور اب ہم ان کے جملے بنا لیتے ہیں۔
سب سے پہلے ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ ہے منہمک. جی منہمک. منہمک کا مطلب ہے مصروف ہونا. جی بیٹا آپ کو پتہ چلا کہ منہمک کا مطلب ہے مصروف ہونا. تو ہم اس کا جملہ یہ بناتے ہیں کہ اسلم اپنے کام میں منہمک تھا. ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آ گئی کہ اسلم اپنے کام میں منہمک تھا. اب ہمارے پاس دوسرا لفظ ہے سپوت. جی سپوت بیٹے کو کہتے ہیں، فرزند کو کہتے ہیں، فرزند یا بیٹا. تو جملہ ہم اس کا یہ بنائیں گے کہ عزیز نے ایک بہادر سپوت کی طرح اپنی جان وطن پر لٹا دی. ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آ گئی کہ ہم نے سپوت کا کس طرح سے جملہ بنایا. اب ہمارے پاس تیسرا لفظ ہے شکست خوردہ. شکست خوردہ. شکست خوردہ کا مطلب ہے شکست کھایا ہوا. شکست کھایا ہوا یعنی وہ شخص کہ جس کو شکست ہو چکی ہو. شکست خوردہ کا جملہ ہم کیا بنائیں گے کہ شکست خوردہ دشمن غصے میں پیچ و تاب کھا رہا تھا. جی پیچ و تاب کھانے کا مطلب کیا ہے؟ شدید غصے میں ہونا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلا لفظ ہے استفسار. جی کیسے پڑھیں گے اس کو؟ استفسار. استفسار کا مطلب ہوتا ہے سوال کرنا، دریافت کرنا، کچھ پوچھنا. تو اس کا جملہ ہم کیا بنائیں گے کہ میرے استفسار کرنے پر سعد نے پورا قصہ سنایا. ٹھیک ہے، کہ میرے پوچھنے پر یعنی میرے سوال کرنے پر یا میرے دریافت کرنے پر سعد نے پورا قصہ سنایا. تو اس طرح سے 4 الفاظ ہمارے پاس ہو گئے. 5واں لفظ ہمارے پاس ہے ممتاز. جی ممتاز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نمایاں. جی نمایاں یعنی بہت سے لوگوں میں کسی شخص کا نمایاں نظر آنا. تو محمد علی جناح ایک ممتاز رہنما تھے. ٹھیک ہے، محمد علی جناح ایک ممتاز رہنما تھے. یعنی رہنما تو بہت سے تھے، مسلمانوں کے بہت سے رہنما ہیں، لیکن ان میں جو سب سے نمایاں ہیں، جو سب سے ممتاز ہیں، وہ رہنما محمد علی جناح تھے. جی تو اس طرح سے ہمارے پاس یہ 5 نئے الفاظ آ گئے اور ہم نے ان کو جملوں میں بھی استعمال کر لیا. آگے چلتے ہیں. جی اب ہے ہمارے پاس سوال نمبر 3. جی سوال نمبر 3 جو سوال ہے وہ اسم صوت کے حوالے سے ہے. اور اسم صوت کے متعلق آپ نے پڑھ رکھا ہوگا کہ اسم صوت وہ اسم ہے جو کسی جاندار یا بے جان کی آواز کو ظاہر کرے. جیسے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کھٹ کھٹ، دروازے پر جو دستک ہوئی تھی کھٹ کھٹ، اور دل جو دھڑک رہا تھا دھک دھک. تو اس طرح سے کھٹ کھٹ اور دھک دھک کے جو الفاظ ہیں ان کو ہم اسم صوت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، صوت کا لفظی مطلب ہی آواز ہے. تو اس طرح سے اسماء صوت جو ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ کسی بھی جاندار یا بے جان چیز کی یا شخص کی آواز کو ظاہر کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح سے آپ کے پاس جو سوال ہے نیکسٹ وہ ہے کہ دیے گئے اسماء صوت کو درست اسموں سے ملائیے. اب آپ کے پاس جو ہے وہ الفاظ بھی، چیزیں بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آوازیں بھی ہیں. مختلف آوازیں آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں. اگر آپ جو ہے وہ اپنی کتابوں پہ دیکھ رہے ہوں تو آپ کو جو ہے وہ ایک باقاعدہ جو ہے وہ کالم نظر آئے گا. اس میں جو الفاظ ہیں وہ بھی لکھے ہوئے ہیں، یعنی جاندار اور بے جان چیزوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آوازیں بھی ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اسم جو ہے اس کو دیکھنا ہے اور پھر اس کے مطابق
اس کی آواز کو اس کے ساتھ لکھنا ہے. جیسے ہمارے پاس پہلا جو لفظ ہے وہ ہے سکہ. اب سکہ کی جو آواز ہے اس کو آپ دیکھیے کون سی ہو سکتی ہے. اب گڑ گڑاہٹ یا بھن بھناہٹ یا کو تو نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، سکے کی آواز کیا ہوگی؟ جھنکار. ٹھیک ہے، سکے کی آواز ہے جھنکار. سکے کا اسم صوت کیا ہے؟ جھنکار. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہمارے پاس ہے لفظ کوئل. کوئل ایک پرندے کا نام ہے. ٹھیک ہے، بہت خوبصورت اس کی آواز ہوتی ہے، اور اس کے حوالے سے اس کا اسم صوت کیا بنے گا؟ کو. ٹھیک ہے، کوئل کیا کرتی ہے؟ کو کہتی ہے. ٹھیک ہے، تو کوئل کا اسم صوت کیا آ گیا؟ کو. جی، ہمارے پاس نمبر 3 ہے شیر. شیر کی آواز کیا ہے؟ یعنی اسم صوت کیا ہے اس کا، یا اس کی آواز کیسی ہے؟ کہ شیر ہمیشہ دھاڑتا ہے. شیر ہمیشہ دھاڑتا ہے، تو اس کا اسم صوت کیا ہوگا؟ دھاڑ. آپ کالم میں دیکھ رہے ہوں گے کہ دھاڑ کا لفظ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے، تو شیر کا اسم صوت کیا ہوگا؟ دھاڑ. جی، ہمارے پاس چوتھا جو لفظ ہے وہ ہے بجلی. جی، بجلی کا درست اسم صوت کیا ہوگا؟ بجلی ہمیشہ کڑکتی ہے. ٹھیک ہے، تو بجلی کے سامنے ہم اس کا اسم صوت لکھیں گے کڑک. ٹھیک ہے، بجلی کڑک. جی، نمبر 5 ہمارے پاس ہے بادل. بادل کیا کرتے ہیں؟ ہاں، بادل کیا کرتے ہیں؟ دھاڑتے تو نہیں ہیں. ٹھیک ہے، نہ کو کرتے ہیں، نہ ہا کرتے ہیں. تو کیا کریں گے وہ؟ ٹھیک ہے، وہ ان کی گڑگڑاہٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بادل جو ہے وہ ان کی جو آواز ہے، ان کی جو گونج ہوتی ہے کیسی ہوتی ہے؟ گڑگڑاہٹ. گرجتے ہیں وہ. ٹھیک ہے، تو ان کی گرجنے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ گڑگڑاہٹ. جی، آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا کہ بادل جو ہے وہ چونکہ گرجتے ہیں تو ان کے گرجنے کی آواز کو گڑگڑاہٹ کہتے ہیں. بجلی کڑکتی ہے تو اس کو کڑک کہتے ہیں. جی، ہمارے پاس نیکسٹ ہے چھینک. جی، چھینک جو ہے اس کا اسم صوت کیا ہوگا؟ آچھی. جی، چھینکتے ہو نا، تو اس کی آواز کیسی ہوتی ہے؟ ایسی ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں؟ آچھی. جی، نیکسٹ ہمارے پاس لفظ ہے گھڑی. گھڑی کیا کرتی ہے؟ ٹک ٹک کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو گھڑی کا جو اسم صوت ہوگا ٹک ٹک. ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ جو سوال ہے وہ بہت اچھا لگ رہا ہوگا. آپ کو جو ہے وہ لطف آ رہا ہے کہ کتنی اچھی جو ہے وہ آوازیں ہیں، آپ ان کو تلاش کر رہے ہیں، اور آپ ان الفاظ کے سامنے درست اسماء صوت لکھ رہے ہیں، اور آپ کو جو ہے وہ اچھا بھی لگ رہا ہوگا جب آپ بولتے ہوں گے. لطف آ رہا ہے؟ چلیں آگے چلتے ہیں. جی، ہمارے پاس لفظ ہے مکھی. مکھی کیا کرتی ہے؟ بھن بھن کرتی ہے نا. آپ کے کان کے پاس آ کے کیا کرتی ہے؟ بھن بھن کرتی ہے. تو اس کا جو لفظ ہوگا، مناسب لفظ ہے یا اسم صوت ہے، وہ ہے بھن بھناہٹ. جی، پڑھنا آئے گا آپ کو، بھن بھناہٹ. ٹھیک ہے، اس کو اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے، بھن بھناہٹ. جی، نیکسٹ ہے ہمارے پاس لفظ ہنسی. جی، آپ اکثر و بیشتر ہنستے ہوں گے کسی لطیفے پر، کسی بھی دلچسپ بات پہ آپ کی ہنسی جو ہے وہ آتی ہوگی لبوں پہ. کیسے ہنستے ہو؟ ہا کر کے. تو ہنسی کا اسم صوت کیا ہے؟ ہا. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ کہکہا. جی، کھل کر جب ہنستے ہو، کہکہا لگاتے ہو، تو کیسے لگاتے ہیں؟ کھی کر کے. تو کیسے کرتے ہیں کہ کہکہا جو ہے وہ کیسے لگائیں گے؟
کھی کھی کر کے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ دیکھتے ہیں سانپ. جی سانپ جو ہے وہ پھنکارتا ہے. اس کی پھنکار ہوتی ہے. تو اس کی جو اسم صوت ہوگا اسم کا سانپ کا وہ کیا ہوگا؟ پھنکار. ٹھیک ہے جی. پھنکار. نیکسٹ ہے ہمارے پاس گھوڑا. جی گھوڑا کیا کرتا ہے؟ ہنہناتا ہے. جی تو گھوڑے کی آواز جو ہوگی کون سی ہوگی؟ اسم صوت کیا ہوگا؟ ہنہناہٹ. ہنہناہٹ. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح سے ان جو الفاظ تھے ان کی درست جو اسماء صوت تھے وہ ہم نے لکھے. ٹھیک ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی. نیکسٹ چلتے ہیں ہم. جی نیکسٹ جو سوال ہے وہ آپ کی اسائنمنٹ ہے. ٹھیک ہے. آپ کی اسائنمنٹ کیا ہے؟ آپ کتاب میں دیکھیے گا اسی کا سوال کا جو بے جز ہے وہ آپ کا تفویض کار ہے یا وہ آپ کی اسائنمنٹ ہے. اور اسائنمنٹ کیا ہے کہ درسی کتاب میں دی گئی عبارت میں مناسب اسماء صوت استعمال کر کے خالی جگہ پر کیجیے. ٹھیک ہے. آپ کا کیا تفویض کار ہوگا کہ درسی کتاب میں دی گئی عبارت میں مناسب اسماء صوت استعمال کر کے خالی جگہ پر کیجیے. تو یہ آپ کا کام ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے. آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے بہت توجہ سے مکمل کرنا ہے اور وقت پہ مکمل کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ہم جو ہے وہ تھوڑے سا یہ آپ کو بتا دیتی ہوں میں کہ سبق ہمارا ہے میجر شبیر شریف شہید. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے ہم نے جو ہے وہ پڑھا کہ کس طریقے سے وہ ایک بہترین انسان تھے اور انہوں نے وطن کی سلامتی اور بقا کے لیے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا اور فوج کا جو بڑا اعزاز ہے نشان حیدر اس کے حقدار ثابت ہوئے. تو آج جو ہے وہ جب بھی یہ ان کی جو ہے وہ شہداء کی حوالے سے ہم جو ہے وہ ان کی یاد تازہ کرتے ہیں تو میجر شبیر شریف کا نام بھی ہمیشہ جو ہے وہ تاریخ کا حصہ بنا رہے گا اور رہتی دنیا تک جو ہے وہ ان کا نام لیا جاتا رہے گا. تو یہ ایک مشہور شخصیت ہے اور آپ نے جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے توجہ کے ساتھ دوبارہ سے اس سبق کو پڑھنا بھی ہے اور اس مشق کو بہت اچھے طریقے سے توجہ سے حل کرنا ہے. ٹھیک ہے. اپنی کاپیوں پہ جو ہے وہ ان سوالات کے جوابات لکھنے ہیں اور جو آپ کو ابھی اسائنمنٹ دی گئی ہے آپ نے اس کو بھی بہت اچھے طریقے سے توجہ کے ساتھ جو ہے وہ مکمل کرنا ہے. اس طریقے سے ہم اپنے اس لیکچر کا اب اختتام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے. آپ نے جتنے بھی سوالات کے جوابات دیکھے مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے وہ ان کو ذہن نشین کر چکے ہوں گے. ٹھیک ہے. ہم اپنے لیکچر کا یہیں اختتام کرتے ہیں. بہت شکریہ.